السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو زبان کا قاعدہ سبق نمبر 28 چل رہا تھا۔ آج یہ آخری صفحہ یعنی آخری پیج ہے، اس کے بعد اردو زبان کا قاعدہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں سبق نمبر 1۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، خدا کے سب کام بے عیب ہے، خدا کے سب کام بے عیب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ خے کی شکل ہے، یہ دال ہے اور الف اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو کیا خدا کے سب کام بے عیب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے نمبر 2۔ اس تال کے آس پاس کمر کمر گھاس ہے۔ کیا لکھا ہے، اس تال کے آس پاس کمر کمر گھاس ہے، یعنی کمر تک گھاس ہے۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 3۔ پیڑ کے پھل پھول اور پتے پر غور سے نظر کرو، غور سے نظر کرو۔ کیا لکھا ہے، پیڑ یہ پیچھے سبق میں آ چکا ہے، اور کے بھی کتنی بار آ چکا ہے۔ پیڑ کے، اور یہ فے کی شکل ہے، اس کے ساتھ لام ملا پھل، اور یہ واو کے ساتھ ہے تو کیا ہو گیا پھول، پھل پھول، پیڑ کے پھل پھول اور الف واو رے، اور پتے پر، کیا ہے یہ پیرے پر، اور پتے پر غور سے نظر کرو، یعنی غور سے دیکھو، یہ غین پھر اس کے ساتھ واو رے، غور۔ آگے دیکھیں نمبر 4۔ گدھے، گاف کی شکل ہے اور یہ دال ہے، دال کے ساتھ ہے، گدھے اور اس کے ساتھ یہ، تو کیا ہو گیا پورا گدھے۔ کیا ہے، گدھے۔ یہ کی یہ شکل اور جو کھڑی شکل آتی ہے، میں نے دونوں شکل آپ کو سمجھا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، گدھے اور بیل، گدھے اور بیل صرف گھاس اور بھس پر بسر کرتے ہیں۔ کیا لکھا ہے، گدھے اور بیل صرف صادرے سے صرف گھاس اور بھس پر بسر، کیا لکھا ہے، بسر کرتے ہیں۔ نمبر 5 دیکھیں، خدا نے ہم کو، کیا لکھا ہے، خدا نے ہم کو مٹی میں، خدا نے ہم کو مٹی میں سے غلہ شکر اور ساگ پات دیا۔ خدا نے ہم کو مٹی میں سے غلہ شکر اور ساگ پات دیا۔ اور نمبر 6 دیکھیں، حسد، حرص، غصہ اور غرور دل کے مرض ہیں۔ کیا ہے، حسد، یہ ہے سین دال، حسد، جیسے کسی کینہ رکھتے ہیں انسان اپنے دلوں میں کسی کے تعلق سے، یا کسی سے جلتا ہو تو اسے حسد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح حرص یعنی لالچ، غصہ وہ تو آپ جانتے ہیں، غرور گھمنڈ۔ حسد، حرص، غصہ اور غرور، حسد، حرص، غصہ اور غرور دل کے، یہ کیا ہے، دل، دال لام، دل کے مرض ہے۔ نمبر 7۔ جو دل، یہ جیم کی شکل ہے، اس کے ساتھ واو، جو، دال لام، دل، جو دل بدی سے خوش ہو۔ کیا لکھا ہے، جو دل بدی سے خوش ہو، بدی مطلب برائی، بدی مطلب برائی۔ ٹھیک ہے، تو جو دل بدی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے، یعنی یہ ایک قسم کی بیماری ہے، جو انسان برائی کو دیکھ کر خوش ہو یا برائی سے خوش ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے، جو دل بدی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے۔ نمبر 8۔ خدا سے دعا کرو، کیا لکھا ہے، خدا سے دعا کرو کہ ہم کو جھوٹ اور دغا سے بچا۔ خدا سے دعا کرو کہ ہم کو جھوٹ، کیا لکھا ہے، جھوٹ اور دغا سے بچا، اور دغا سے بچا۔ نمبر 9، یہ کیا لکھا نمبر 9 میں، سچ، سین اور چھ، سچ میں نفع ہے، سچ میں نفع ہے، یعنی سچ بولنے میں فائدہ ہے۔ آگے دیکھیے کیا لکھا ہے، سچ ہی عزت ہے، سچ، سین چھ، سچ، اور یہ ہی، یہ عین زے کے ساتھ تھے، عزت،
سچ ہی عزت ہے، یعنی سچ بولنے میں ہی فائدہ ہے. یہ کیا لکھا ہے؟ سچ ہی زور ہے، سچ ہی زور ہے، یعنی سچ ہی اصل پاور ہے. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 10 دیکھیں، مال اور وقت اس کام میں خرچ کرو جس میں کسی کا بھلا ہو. کیا لکھا ہے؟ مال اور وقت اس کام میں خرچ کرو جس میں کسی کا بھلا ہو. اور پورے سبق کو پھر سے پڑھ لے. یہ دیکھیے، نمبر 1 خدا کے سب کام بے عیب ہے. نمبر 2 اس تال کے آس پاس کمر کمر گھاس ہے. نمبر 3 پیڑ کے پھل پھول اور پتے پر غور سے نظر کرو. نمبر 4 گدھے اور بیل صرف گھاس اور بھس پر بسر کرتے ہیں. نمبر 5 خدا نے ہم کو مٹی میں سے نمبر 5 خدا نے ہم کو مٹی میں سے غلہ شکر اور ساگ پات دیا. نمبر 6 حسد حرص غصہ اور غرور دل کے مرض ہیں. نمبر 7 جو دل بدی یعنی برائی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے. جو دل بدی سے خوش ہو اس میں کوئی روگ ہے. نمبر 8 خدا سے دعا کرو کہ ہم کو جھوٹ اور دغا سے بچا. نمبر 9 سچ میں نفع ہے، سچ ہی عزت ہے، سچ ہی زور ہے، یعنی سچ میں ہی پاور ہے. نمبر 10 میں کیا ہے؟ مال اور وقت اس کام میں خرچ کرو جس میں کسی کا بھلا ہو. اس طرح سے ہماری کتاب اردو زبان کا قاعدہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ اس کے بعد اردو زبان کی پہلی ہم شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.